مجھے آج بھی یاد ہے، عربی میں 15-16 سال کا تھا کہ اس کا انتقال ہوا. اسی مسجد میں وہ تشریف لایا کرتے تھے، چھوٹے خط کے تھے، بڑے عجیب ولی اللہ تھے. وہ جب کہیں اسی کوئٹہ کی بات ہے اور میں ساتھ، یعنی یہ سنی باتیں تھی بہت ہے، میں قریب رہ کر جو چیز میں نے حضرت کا محسوس کیا وہ جب روٹی کھاتے تھے ایک لقمہ لے کر چھوڑ دیتے تھے. کئی دفعہ میں نے کہا حضرت کیوں دل نہیں چاہتے؟ فرمایا چاہتا ہے لیکن یہ روٹی کسی بے نمازی عورت کی بنائی ہوئی. محسوس ہو جاتا اس روٹی میں جو انوارات تھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے استاد سے حضرت مولانا میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فارسی کے استاد سے فرمایا دارالعلوم دیوبند میں وہاں ایک بڑی اہمیت ہے، وہ کچھ گھاس پوس جمع کر کے پورے سال جنگل سے بازار میں لا کر فروخت کرتے تھے جانوروں کی کھانے کی چیزیں سے، اور سال میں ایک دفعہ تمام علماء دارالعلوم کی جتنے علماء تھے سب کا دعوت کیا کرتا تھا. اور فرمایا لوگ آتے تھے بڑے لیل لاڈ. نواب حیدرآباد دکن نے کئی دفعہ ان کی دعوت کرنا چاہا، انکار کیا. نواب بھوپال انہوں نے بھی کئی دفعہ دعوت کرنا چاہا، انکار کیا. تمام ریاستوں کے نوابوں نے کھانے کی دعوت لیکن انکار کیا، کہیں نہیں جاتے تھے. لیکن پورے سال اس بڑے میاں کی دعوت کا انتظار ہوتا. اور جب وہ دن آتا اور تمام حضرات سال کے بعد وہ دن آتا کہ حضرت آ جائیے، کھانا سب تیار ہو جاتے، انکار کی مجال کسی کو نہیں تھی. ہر ایک سے بڑھ کر کہتے میں جا رہا ہوں، اگرچہ تو طبیعت نہیں چاہتا لیکن میں پھر بھی جا رہا ہوں. فرمایا آپ کو تمام دارالعلوم کے مفتی، شیخ الحدیث، اساتذہ اکرام سب آ کر اس بڑے میاں کی دعوت میں، سیدھے سادے بڑے میاں دعوت میں شریک ہو جاتے ہو. کیا دعوت ہوتی، کیا دعوت. وہ شیخ سادی سے کسی نے کہا کہ حضرت دعوت میں کیسے کھانا ہے؟ فرمایا کھانا تو دعوت شیراز کا ہے، مزے ہی مزے ہیں. کسی نے کہا ایک دن ہمیں بھی بلاؤ، کہا کل آ جاؤ سب دعوت شیراز پر. اور جب لوگ آئے تو دیکھا سوکھا روٹی اور لسی تھا. لوگوں نے کہا حضرت وہ دعوت شیراز یہ ہے جس کی تمہاری جگہ تعریف کی پل باندھتے ہو؟ فرمایا یہ ہے، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہے، جتنے بھی آئے کرتے. یہ تکلف تو تم مہمانوں کو بگانے کی باتیں کرتے ہو، یہ تو مہمانوں کو بگانے کی بات ہے. گھر میں جو پکا ہے وہی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو. خدا کی قسم اس میں نہ تمہیں تکلیف ہے نہ مہمانوں کو تکلیف ہے. آج مرغی کھلا دو گے، اچھا مرغن دعوت کھلا دو گے، کل پھر کیا کرو گے، پرسوں کیا کرو؟ آئے گا تو وہی دال پہ نہ، تو ابھی سے دال کھلا دو مہمانوں کو. اتنے تکلف کا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ کل پھر تمہیں زحمت اٹھانی پڑے کہ آج خاطر مزارت کے لیے کچھ بھی نہیں. شیخ سادی کا یہ دعوت شیراز تھا. جب بھی بڑی دعوتوں میں جاتے ہوئے ہائے ہائے دعوت شیراز، اس کے مزہ اور لطف کچھ اور. وہ سکھ روٹی، لسی اور پیاز ہوتی تو سب بڑے میاں کا کیا دعوت ہوتا تھا، سکھ روٹی کچھ ادھر ادھر سے کر کے تمام اساتذہ کا دعوت کر کے. اساتذہ سے کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے نوابوں کے کھانے کو آپ لوگوں نے ٹکرا دیا. حیدرآباد کے دکن کے نواب کا دعوت، بھوپال کے نواب کا دعوت، آپ نے سب کو ٹکرا دیا اور اس بڑے میاں کے سیدھے سادے دعوت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جاتے ہو. فرمایا واللہ اس کے جس رات ہم دعوت کا ہے پورے سال ہم پہ انوارات برستے ہیں.
مطالعے کے لیے ہماری ذہن کھل جاتے ہیں، کتاب کھل جاتے ہیں تو لغو کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے بیٹری ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں وہ بڑی امی کی دعوت کو کتنا وقت رہ گی۔ حضرت کا بھی یہی تھا، نمازی، بس نمازی عورت کے ساتھ یہاں جب تھے تو مجھے اس نے کہا کہ خیال کرنا ہمسایوں میں آس پاس میں کوئی روٹی دعوت کا ہے تو اپنی والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی لانا، کوئی اور روٹی نہ لانا۔ یہ مجھے بتاتا، اور ہمیشہ میری والدہ نے ان کے لیے روٹی بنا کر دی ہے۔ فرمائی یہ 5 وقت کی نمازی عورت، اس کی روٹی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کھانے کا مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں، کھانے کا مزہ ہے۔ آپ نے بیوی کو تو نماز کا پابند ہی نہیں بنا، ذرا بیوی کو نمازی بناؤ پھر کھانے کا لطف دیکھو۔